آزمائشیں نہ آئیں گی جو پہلے لوگوں پر آ چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلم الباساء والضراء، ارے پہلے لوگوں پر کیا کیا آئی مصیبت کو نہیں معلوم ہے؟ ان پر مسلم الباساء والضراء، ان کو جسمانی تکلیف دی گئی، مالی تکلیف دی گئی، ان کا کھان بائیکاٹ کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن ان کے ایمان میں تھوڑی بھی کمی نہ آئی، ہر کوئی برداشت کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں پیغام دیا ہے، بتایا ہے کہ اے لوگوں اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، کون ہیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے؟ رحمت للعالمین، انسان کے لیے رحمت، جانور کے لیے رحمت، سین کے لیے رحمت، مومن کے لیے رحمت، کافر کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ ان کا اندازہ کیجئے ان کے ساتھ کفار مکہ نے کیا سلوک کیا ہے۔ یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط، وہاں پورا کفار کی مجلس جمع ہے، سب جمع ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر کہتا ہے اے فلاں محلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، کون ہے وہ جہاں وہاں جائے، وہاں سے اونٹنی کی جو ہے اوج کو لے کر آئے، اگر محمد سجدے میں جائے تو سر پر ڈال دے۔ عقبہ بن معیط اٹھتا ہے، وہاں سے جاتا ہے، اونٹنی کی اوج کو اٹھا لے آتا ہے، طاق میں ہے، جیسے سجدے میں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ڈال دیتا ہے، وہ سب دب جاتے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ جب اسے کینے مکہ یہ ہنسی سے دوسرے پہ گر رہے ہیں، بالکل ہنسی کے جو ہے اچھلے اڑا رہے ہیں۔ اس منظر کو عبداللہ بن مسعود مانتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن میری طاقت کہاں تھی کہ میں جاتا وہاں کرنے کے لیے۔ آپ کی پیارے نبی کی بیٹی کو خبر دی جاتی ہے، پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے، اپنے چھوٹے ہاتھ سے اپنے باپ کے بدن سے اس کو اٹھاتی ہیں، باپ کے بدن کو جو ہے صاف کرتی ہیں۔ اسلم کو ماں تھا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تعالیٰ اس کی خبر لینا۔ یا اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نام لیا عتبہ کا، شیبہ کا، امیہ کا، جن لوگ ابو جہل کا نام لیا، جن کا نام لیا تھا وہ تمام کا تمام جنگ بدر میں مارا گیا۔ چنانچہ جب بدوا دی تھی کفار بھائی بات کو جانتے رہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ظلم و زیادتی کی پہنچ جو ہے صرف جو ہے راستہ پرانی نہیں ہے، ہمارے نبی پر ظلم زیادتی کی ہے۔ عقبہ بن عمیر اب رسول اللہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں آئے، آپ رسول اللہ کو یہ عقبہ بن معیط جو ہے آپ رسول اللہ کے گردن میں کپڑا ڈال دیا، آپ بل دینا چاہا، وہ بل دیا، اتنا درنے کا آپ کی زبان باہر آ گئی، اتنی بل دیا۔ حضرت صدیق نے دیکھا اور دونوں ہاتھ سے میرے کو دھکا دیا، ہٹایا، ایسا بچایا۔ میں کہہ رہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں بھی اہل مکہ نبی پر ظلم زیادتی کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، دلیل کے میدان میں نبی سے ہار رہے تھے، نبی اکیلے تھے، تنہا تھے پورے مکے کے اندر، لیکن نبی کے پاس پروف تھا، ثبوت تھا، تو بات کر رہے تھے۔ ایسی بات تھی جو عقل کو لگ رہی تھی، دماغ کو لگ رہی تھی، فطرت کے مواقع کے مطابق تھی، جان سے دلیل کے میں ہار رہے تھے، اس لیے وہ آپ ظلم کر رہے تھے۔ پوری تاریخ پڑھتے جائیے، ہر پوری تاریخ نہیں پائیں گے کہ ہر باطل ہوا کرتا ہے اس کو دلیل ہوا کرتی ہے، باطل دلیل کے میدان میں پورا ہوتا ہے، نہتا ہوتا ہے، اور حق والے جو ہوتے ہیں وہ دلیل ہوا کرتی ہے، جو دلیل میں ہار جاتے ہیں طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، آپ وسلم جو ہے مکے کے اندر دعوت دیتے ہیں، اور پھر 10 نبوت میں وسلم چاہتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ والے ایمان نہیں لا رہے ہیں،